اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ فرماتا ہے نبی کے گھر والوں، رب یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور تمہیں خوب طرح سے ستھرا اور پاک کر دیا جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کو پاک کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں یاد رکھو میں دنیا میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو اپنے دامن سے وابستہ رکھنا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں جو آپ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی وہ کتاب، اللہ کا وہ قرآن جو آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہا ہے، اس رسی کو جو آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے، اس رسی کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب بھی تم کوئی فیصلہ کرو اس قرآن کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا، یہ قرآن جو تمہیں فیصلہ سنا دے تم اس کے فیصلے کو تسلیم کر لینا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کون سی چیز ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز میں تمہارے درمیان اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میری اہل بیت سے جڑے رہنا، ان سے تعلق قائم رکھنا، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے، کئی صحابہ بھی پردہ فرما گئے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف میں تشریف لائے، تو آپ کے لیے تشریف لائے بیت اللہ شریف میں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑا اور لوگوں سے متوجہ ہوئے اور کہنے لگے لوگوں سنو، صحابہ اب آہستہ آہستہ اس دنیا سے پردہ فرما رہے جا رہے، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، میرے پاس رسول اللہ کی ایک امانت ہے، لو اے تابعین میں تمہیں وہ امانت سونپ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ رسول اللہ کی حدیث قیامت تک لوگوں تک اس کا پیغام جاتا رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کے دروازے کو پکڑا اور کھڑے ہوئے اور تقریر فرمانے لگے اور کہنے لگے لوگوں سنو، جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی سن لے، میں ابو ذر غفاری ہوں۔ لو سنو، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اور کون سی حدیث بتائی حضرت ابو ذر غفاری نے؟ جو بیان فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، بیت اللہ شریف کا دروازہ پکڑ کے آپ بیان فرما رہے اور کہہ رہے لوگوں سنو، میں رسول اللہ کی امانت دینا چاہتا ہوں۔ امانت کیا تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں سنو، میں ایک دن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے۔ جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہو گئے وہ طوفان سے بچ گئے اور کامیاب ہو گئے، اور ایک دن آیا وہ کنارے تک پہنچ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال میری اہل بیت کی ہے، جو میری اہل بیت کے ساتھ جڑا رہے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ میری اہل بیت کی مثال ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا ان 4 لوگوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز حشر میں انہیں ڈھونڈ کر شفاعت کروں گا، میں انہیں ڈھونڈوں گا۔ لیکن یارو دیکھو قیامت کا منظر بڑا دلچسپ اور عجیب ہوگا۔ لوگ
اس وقت کسی شفیع کی تلاش میں ہوں گے، کسی سفارشی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی آئے اور ہماری مدد کرے، آج ہمیں رب سے بخشوا کر جنت کا پروانہ دے دے۔ آج رب بڑی قہاری اور جباری کے عالم میں ہے، آج آئے کوئی رب کی بارگاہ میں التجا کرے جو ہمیں بچائے۔ لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، جو میری اہل بیت کی ضرورت کو پورا کرتا ہوگا، جو مصیبت میں میری اہل بیت کی مدد کرنے والا ہوگا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں حشر کے میدان میں اسے تلاش کروں گا اور تلاش کر کے اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر، لوگ سب شفیع کی تلاش میں ہوں گے، سفارشی ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لمحے انہیں تلاش کر رہے ہوں گے جو آپ کی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو آپ کے اہل بیت کے دامن سے جڑے ہوں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری جاؤ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا اور اہل بیت کے دربار میں حاضری دی، میں نے آواز دی لیکن کوئی جواب نہ ملا، میں واپس آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مجھے کہا جاؤ علی گھر پر ہوں گے، جاؤ انہیں بلا کر لاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پھر حکم مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے اہل بیت کے دروازے پر جاتا ہوں، آواز دی علی، اے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو آواز دی، دروازہ اہل بیت اطہار کا کچھ کھلا تھا، آواز دی جواب نہ آیا، میں نے اندر نگاہ اٹھائی تو دیکھا، میں نے ایک منظر دیکھا اور منظر یہ تھا کہ چکی چل رہی تھی، دانے چکی میں گر رہے تھے اور آٹا پس کر نکل رہا تھا، کوئی چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا اور پھر آواز دی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو۔ کہتے ہیں جب میں نے دوسری بار آواز دی مولا کائنات نکلے اور میں نے عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے۔ آپ نے حکم مصطفیٰ سنا اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی بھی آئے، میں بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچ گیا۔ میں بار جو ہے نا پہنچ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ جو واقعہ دیکھا تھا نا میں نے اہل بیت کے گھر پر کہ چکی چل رہی تھی، کوئی چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، اس واقعے نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ معاملہ کیا ہے؟ بس یہ بات تھی کہ میں حضور کے چہرہ اطہر کو دیکھ رہا تھا، میرے آقا سمجھ گئے کچھ بات پوچھنے والا ہے ابو ذر۔ ابو ذر کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعہ بڑا عجیب ہوا۔ یا رسول اللہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے گیا، ان کے گھر پر دیکھا چکی چل رہی تھی اور دانے گر رہے تھے، آٹا پس کر باہر آ رہا تھا لیکن چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے نے مجھے بڑا پریشان کر دیا، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری، اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جاؤ زمین پر اور میرے اہل بیت کی خدمت کرو، ان کا کام کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ فرشتے اللہ کے جو میرے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر، میری شہزادی کے گھر پر چکی چلا رہے ہیں۔